اٹھنا چاہیے. میڈیا کے حوالے سے بھی جو چیزیں گردش میں ہیں اس سے آپ کو بھی جانتے ہیں کہ کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس کے نتیجے میں جو پریشر ہے خاص طور سے مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر، ہم ایک چیز اور واضح کرنا چاہتے ہیں، عدل کو قائم کرنے. ہم کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہم مل کر رہیں، ہم امن کے ساتھ رہیں. ہم اپنی باتوں کو، جو صحیح باتیں ہیں اس چیز کو ہم صحیح انداز میں رکھیں، اور آپ کو بھی رکھنے کا حق ہے، ہر ایک کو رکھنے کا حق ہے یہاں پر. اس طرح سے ہم رکھنا چاہتے ہیں. لیکن آج ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس آوازوں کو دبانے کے ساتھ ساتھ جو پریشر آج ہے مختلف انداز میں جو پیش آ رہا ہے وہ بہت ہمارے لیے سوچنے کے لائق ہے. خاص طور سے اب آپ دیکھیں گے کہ ماب لنچنگ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، وندے ماترم کے نام پر جو زبردستیاں کی جا رہی ہیں، یا یہ ہے کہ سرسوتی وندنا کے نام پر جو چیزیں آ رہی ہیں، یا یہ کہ اور دوسری جو ویلوز ہیں جن کو ایک ایک کر کے مطلب سامنے لایا جا رہا ہے، اور اس بات پر کمپل کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اگر آپ کو رہنا ہے تو ان تمام چیزوں کو مطلب ہی کرنا ہے. اس کے نتیجے میں جو چیزیں چلی تھی دادری کے اخلاق سے لے کر کے راجستھان کے اکبر تک، جو واقعات سلسلہ وار جو آ رہے ہیں، اور ان پر یقین جانی کہ لوگوں نے جو حساس دل ہیں اور وہ لوگ جو مطلب سمجھتے ہیں اس درد کو کہ اگر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو خود اس ملک کے لیے مطلب بہتری نہیں ہے. یہاں پر مطلب معاملات مطلب پیچیدہ ہوں گے. ٹھیک ہے، مسلمان تو درد میں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے دیگر لوگ بھی مطلب اس کے درد میں ہیں. وہ سب مطلب یہ بے چین ہیں اور یہ چیزیں، لیکن معاف کیجیے گا، یہ چیزیں اس ڈھائی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. اور اب تو ایک کلچر ہے، اس کا نام دے دیا گیا ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی مطلب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتے ہیں یہ دیش دروہی ہے، یا یہ دیش کے خلاف مطلب یہ. اگر آدمی دیش سے محبت کا نام یہ ہو گیا کہ جو چیزیں، جو ویلوز ہم مطلب آپ کو دیتے ہیں، جو ویلوز ہم کہتے ہیں کہ ان پر آپ کو بات کرنا ہے، ان کو ماننا ہے، وہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ دیش پریم ہے. اگر اس کے علاوہ اگر اپنی بات آپ کہتے ہیں تو یہ مطلب جو ہے دیش پریم نہیں. یہ چند لوگوں نے، چند 5 لوگوں نے مطلب اس چیز کو مطلب اٹھایا ہے اور اس چیز کو مطلب کمپیل کر رہے ہیں، جس کی طرف مطلب لوگ بے چین ہیں. اور ایک بڑی تعداد ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے علاوہ دیگر جو اقوام ہیں اور دیگر جو مطلب جو ہے سماج کے دوسرے لوگ ہیں، وہ سب مطلب بے چین ہیں. وہ سب سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، کس صورت حال کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس حوالے سے جو چیزیں بن رہی ہیں سامنے جو آ رہی ہیں، جو ماب لنچنگ کا میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی دیکھیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کے طور سے کہ وہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچا ہے. اورنگ آباد کے اندر جو حادثہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہاں کے اسمبلی کے اندر کہ بھائی ایک مطلب جو اسمبلی کے رکن نے ایک آپ کی جو آواز تھی، یہ آپ کا مطلب جو تھا یہ ہونا چاہیے، اس کے خلاف اپنے بات کی، اس نے اپنی بات کو رکھی. اس بات کو آپ کنڈیم کر سکتے تھے، اس بات کو آپ کہہ سکتے نہیں بھائی یہ غلط ہے، تم یہ غلط کہہ رہے، یہ درست نہیں ہے. لیکن وہاں پر ماب لنچنگ کرنا، عوامی اداروں کے اندر پبلک میٹنگ جہاں ہوتی وہاں سے لے کر کے عوامی اداروں میں وہاں پر جہاں نمائندے ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے ہفتے پر مانا. یہ کس طرح اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنی بات کو، اگر جس کو آپ درست سمجھتے ہیں اس کو بھی آپ کو رکھنے کا اختیار نہیں، اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کا انجام نہیں ہوگا. یہ چیزیں کس طرح لے جا رہی ہیں؟ غلط اور صحیح ایک الگ چیز ہے، ہو سکتی ہے اس کی ڈبیٹ ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، ساری چیز ہو سکتی ہے. لیکن یہ چیزیں جس رخ پر لے جائی جا رہی ہیں اس پر وحدت اسلام کی سنجیدگی کے ساتھ سوچتی ہے کہ اس پر مطلب یہ کم از کم مسلمانوں کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے بات رکھی جائے. مسلمانوں کو جس طرح سے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف عنوانات کے تحت، اور جس طرح سے بیانات آتے ہیں، جس طرح سے چیزیں آ رہی ہیں، اور جس طرح سے مطلب پیش کیا جا رہا ہے کہ تم کو ایسا اور ایسا کرنا ہے، اس پر یہ وحدت اسلامی محسوس کرتی ہے کہ ہم امت مسلمہ کے سامنے اس مہم کو لائن کریں اور ان کے سامنے بتائیں کہ ہمارا معاملہ ایمان کا ہے. ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے یہاں رہنا چاہتے ہیں. ہم خوف، ایمان ہمارے اندر سے خوف اور دہشت کو ختم کرتا ہے، ہمارے اندر بے بات طریقے سے بات کرنے کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرأت اور حوصلہ دیتا ہے. ہم پتہ ہی اس سے جو ہے خوفزدہ نہیں ہیں، یا ہم یہ جو حالات ہیں ان کے ذریعے سے مایوس نہیں ہیں، بلکہ یہ حالات تو ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اپنی صفوں کے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کہاں کمیاں ہیں، کہاں خامیاں ہیں، تاکہ ہم اپنی کمیوں اور خامیوں کو دور کر کے ہم آگے بڑھیں اور امت مسلمہ کو ایمان کی طرف لائیں، جس کی اگر وہ امت مسلمہ کی ایمان کی حلاوت پالے تو اس کے ذریعے دیگر اقوام کو، دیگر لوگوں کو بھی دعوت دے سکتی اور بتا سکتی کہ اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں. اس کے ذریعے سے ہم امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے ایمان پر قائم ہو اور کسی بھی طرح سے خوف اور دہشت کے کا مطلب یہ کا شکار مت ہو. انسان اور کتنی بڑی طاقت ہو، اگر خوف اور دہشت کا شکار ہوتی ہے تو پھر وہ کسی لائق نہیں ہوتی. بڑی بڑی اقوام ہوں یا بڑے بڑے قبائل ہوں یا ادارے اور جماعتیں ہوں، اگر خوف کا شکار ہوتی ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتی. ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں اور امت کو بھی مطلب
آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میڈیا کی بڑی طاقت ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ آپ لوگوں نے صحیح بات کو رکھا ہے، جو حق سمجھا ہے، اور تحریک آزادی سے لے کر کے خاص طور پر صحافت نے جو کردار ادا کیا ہے اور آج تک جو کردار ادا کرتی جا رہی ہے، آج اس کے امین ہیں کہ ہم آپ کے مطلب جو آپ اس کے امین ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے یہ بات سامنے جائے امت کے سامنے، کہ امت کو ہم اس خوف اور دہشت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے رب پر بھروسہ کرو، اس پر ایمان رکھو۔ یہ حالات یہ وقتی ہیں، یہ ایسے ہیں کہ جن کو تمہیں مطلب جس کے ذریعے سے تم کو مایوس کیا جا رہا ہے، اور مسلمان کہیں مایوس نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم حوصلہ دینا چاہتے ہیں اور یہ ایمان جاگزی کرنا ہے۔ یہ ایمان وہ ہم نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ اس ایمان کے ذریعے سے آپ صرف مسجدوں میں بیٹھے یا اللہ تعالیٰ سے توکل کریں، جھوٹی توکل یا بھروسہ کریں، بلکہ ہم صحیح معنوں میں میدان عمل میں نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم دو ٹوک انداز میں باطل کے سامنے، اغیار کے سامنے، جو لوگ غلط حرکت کر رہے ہیں، جو لوگ خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ مطلب ملک کے امن کے در پہ ہیں، ہم ان کے سامنے چاہتے ہیں کہ امت مطلب کھڑی ہو کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے بھائی یہ غلط ہے، پر ہم اس کو نہیں مانیں کسی صورت میں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے جس کے ذریعے سے سربلندی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے وقار نصیب ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ کر کے کچھ کام کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا قول و عمل مطلب اس کے خلاف گواہی دے، میں مطلب جھوٹ بولوں، میں غلط کام کروں، میں باطل کے آگے جھک جاؤں، میں اور دوسرے غلط کاموں میں چلاؤں، یہ نہیں۔ بلکہ ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان استقامت کو مطالبہ کرتا ہے۔ ایمان کہتا ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، اور میں ایمان لائے اللہ پر، اس پر جم جاؤ۔ یہ حالات آئیں گے اور ایسا نہیں آیا، ماضی میں آپ جائیے ہمیشہ حالات ایسے آئے، اس طرح کے آتے رہے، اس سے شدید تر حالات آئے، لیکن جن لوگوں نے استقامت سے، جو لوگ ڈٹے رہے، جن لوگوں نے میدان کو نہیں چھوڑا، جن لوگوں نے مطلب حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا، دنیا کبھی ان کو ہرا نہیں سکتی۔ وہ شہید تو ہو گئے ہیں، وہ مطلب شہید اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لیکن کوئی ان کو مطلب چھٹا نہیں سکتا۔ اور قومیں اور سماج اور جو ہے ملت وہی آگے بڑھتی ہیں جو لوگ حوصلے کے ساتھ، ان کے اندر استقامت ہوتی ہے، اور یہ استقامت کا جنہوں نے ثبوت کیا، اور یہ بھی کبھی نہیں رہا، پوری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اسلامی تاریخ بھی لے لیجیے، ویسے پوری تاریخ کی دنیا کہ ہمیشہ استقامت میں بھیڑ نہیں آئی ہے، اکثریت نہیں۔ چند لوگ میں وہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ جنہوں نے سوسائٹی کے اندر کام کیا ہے، جن کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، جن کے اندر جینے اور بننے کا سلیقہ آتا ہے، ان لوگوں نے جب کام کیا اور صحیح طریقے سے کام کیا ہے تو سوسائٹی اور سماج نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ وقتی طور پر ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ایسا نہیں ہے، جیلوں کی ہوا بھی کھائے، نہ جانے کتنے ہتھ کنڈے اپنائے گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ڈٹ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ راہ کھولے گا۔ اور یہ امت مسلمہ کو آپ کے ذریعے سے ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، تم استقامت کی راہ کیا ہے، تم ڈٹ جاؤ، تم باطل کے خلاف، تم غلط باتوں کے خلاف ڈٹ جاؤ، جو غلط ہے وہ غلط بات تو ہمارا سر قلم کر دو، لیکن ہم یہ بات کہیں گے کہ یہ غلط اور غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہیں، آخرت پر جانا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے استقامت کے ساتھ ساتھ اتحاد۔ استقامت بغیر اتحاد کے ممکن نہیں، بغیر اتحاد کے ممکن نہیں یونٹی کے، کیونکہ فرد واحد انڈیویجول تو کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی فرد کھڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے ہم کھڑے ہو گئے، ہم نہیں کریں گے، دو چار لوگ کھڑے ہوئے، اس کا کوئی بڑا رزلٹ نہیں آتا جب تک کہ سماج کے اندر یونٹی نہ ہو، سماج متحد نہ ہو صحیح باتوں پر، مورل ویلیوز پر، اچھی چیزوں پر، اور اس کو لے کر کے قربانی نہ دے اور آگے نہ بڑھے۔ معاف کیجیے گا کہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے اتحاد کے حوالے سے، حالانکہ جو چیزیں ہیں جو سامنے ہیں اس سے اتحاد کی باتیں مختلف اسٹیج سے ہوتی ہیں، مختلف پروگرام کے ذریعے ہوتی ہیں، مختلف جماعتوں کے ذریعے آتی ہیں، اور بہتر ہے، درست ہے، آنا بھی چاہیے، لیکن اس کا